اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں استاذ محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد بدرالزمان قادری، جو کہ پرنسپل ہیں محکمہ اوقاف کی جانب سے جامعہ حجویریہ داتا دربار، اور جو آپ کے بزرگوں کا ادارہ تاریخی بہت ہی پرانا ادارہ نیو سمن آباد میں غوث العلوم، آپ اس کے بھی پرنسپل ہیں۔ استاد یہ محترم کی وہ گزارش کر رہا ہوں ادب سے کہ آپ آئیں، تشریف لائیں، اور خواتین و حضرات کو اور جس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دراز سے یہاں پر تشریف لائے۔ اور حضرات محترم، آج کتنی خوش بختی ہے اے عزیزان طلباء، اے انجمن عشق مدینہ، آج یہ پیغام سنا دینا ہے، آج یہ پیغام اس جوان تک پہنچانا ہے کہ آج سے عشق مدینہ میں قرآن کانفرنس منعقد ہوئی۔ ارے کس پر بات ہوئی؟ فقط اللہ کے کلام پر۔ ارے کس پر گفتگو ہوئی؟ ارے اللہ کے کلام پر۔ ارے کس پر باتیں ہوئی؟ ارے قرآن سمجھنے سنانے پر۔ ارے کس پر بات ہوئی؟ استاذ العلماء حافظ عبدالحلیم نقشبندی صاحب کے زیر قیادت ارے کس پر بات ہوئی؟ ارے قرآن مجید سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر۔ ارے یہ پیغام جہاں تک ہو سکے گلی کوچوں میں پہنچانا ہے، ہر گاؤں، ہر نگر، ہر بستی میں، ہر وہ جوان، ہر طالب علم تک یہ پیغام دینا ہے۔ ارے آج وقت ہے، آج موقع ہے، اپنے طلباء، اپنے بچوں کو لے آؤ۔ ارے رب نے تمہیں اگر اولاد سے نوازا ہے، ارے ایک بچہ عشق مدینہ میں لے آؤ نا۔ ارے جب تک دم میں دم ہے، ارے ہم تمہیں قرآن سکھا کر بھی بتائیں گے، ہم تمہیں قرآن پڑھا کر بھی بتائیں گے۔ ہم طالب علم کو، ارے وہ چاہے ناد علی ہو، ارے وہ نبیل الحسن ہو، ارے وہ حسنات ہو، محمد طیب ہو، ارے متیح الرحمان وصیف ہو، ارے کتنے ہی طلباء یہاں بیٹھے ہیں۔ ارے چند ہیں جو ابتدا میں آئے، وہ مصلی رسول پر ابھی نہیں باری آئی۔ ارے جتنے بیٹھے ہیں، ارے نماز فجر کہوں تو وہ پڑھاتے ہیں، ارے عشاء کہوں وہ پڑھاتے ہیں، ارے مغرب ظہر کہوں وہ پڑھاتے ہیں۔ ارے جس پنڈال میں، جس گراؤنڈ میں، جس مسجد میں، جس اجتماع میں، جہاں موقع ملتا ہے، ارے کوئی نہ ہو تو عشق مدینہ کا طالب علم کہتا ہے نا، ارے میں ہوں نا، میں جماعت کرواتا ہوں۔ آپ تکبیر کا اہتمام کریں نا۔ حضرات محترم، یہ بھی بتاتا چلوں، ارے 10 دن اگر ادارے میں نہیں، آؤٹ آف سٹی ہوں، کہیں بھی ہوں، ارے مجھے پیچھے فکر نہیں ہے، ارے نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، ارے جماعت کرانے والا کوئی نہیں۔ ارے ابھی کسی کو کہہ کر دیکھو نا، وہ مصلی پا کرا کر امامت بھی کرے گا۔ ارے کسی کو کہو نا 20واں پارہ سناؤ نا، ارے تمہیں ابھی کے ابھی سناتا ہے نا۔ ارے اب بس جو عزم لے کر نکلنا ہے، اب جو پیغام دینا ہے وہ یہی ہے۔ ارے کون کہتا ہے حفظ کرواتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھاتے؟ آج یہی پیغام لے کر جانا ہے، آج یہی پیغام دینا ہے۔ آؤ نا عشق مدینہ سے جڑ جاؤ۔ ارے تیرا بچہ حافظ قرآن بھی پڑھے گا، حافظ قرآن بھی بنے گا، ساتھ ترجمہ بھی پڑھے گا، اس کو یاد کر کے بھی لائے گا، وہ کلاس میں سنائے گا بھی۔ استاد یہ محترم کا استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور داتا گنج بخش کا فیض جاری رہے گا، حضور داتا گنج بخش کا فیض۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم۔
یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. نہایت عزتوں کے لائق، محبتوں کے، عقیدتوں کے اور صدقہ تحسین کے لائق جناب استاذ العلماء، یادگار اسلاف جناب حضرت علامہ حافظ عبدالحلیم نقشبندی صاحب زیدہ مجد الکریم، اور رشتہ دارے کے روح رواں اور محتمم اور میرے برخوردار اور میرے دل کے انتہائی قریب، میری چاہتوں کا مرکز جناب محمد بصیر، حضرت علامہ حافظ قاری محمد بصیر ضیاء صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور آگے کہوں گا کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے ترک کروں، کس کا انتخاب کروں. بڑی ہی گراں قدر اور گراں مایہ شخصیات میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما ہے. وقت بہت ہی قلیل ہے کیونکہ ابھی میری گفتگو کے بعد کچھ مدارج اور بھی طے ہونا ہے جس میں غالباً کوئی اسناد دی جائیں گی یا بچوں کو اعزازات سے نوازا جائے گا. میری نسبتیں دائیں بھی موجود ہیں، بائیں بھی موجود ہیں. میں 76 میں گیا تھا بھیرا، اور حضور ضیاء الامت سے میں نے حدیث پڑھی، وہاں میں نے اپنا تعلیم مکمل کی. تو اس طرف دیکھتا ہوں دائیں جانب بھی نسبت موجود ہے، بائیں بھی موجود ہے. والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گہرا تعلق تھا ہمارے علامہ عبدالحلیم نقشبندی صاحب کے ساتھ. آپ کا ایک ربط تعلق ان کے صاحبزادے، آپ کا بھی تعلق جامعہ نعیمیہ سے ہے. سرفراز صاحب سے میری بڑے گہرے ربط اور مراسم تھے. اور اچھا الحمدللہ، میں نے کہا یہاں نسبتیں اپنے پورے جوبن پہ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حافظ حضرت علامہ بصیر صاحب جو ہیں وہ ان ساری نسبتوں کے امین ہیں. انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنا دیا. ابھی میرا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے. میں کوئی 40 سال سے داتا دربار پر ہوں اور درس و تدریس سے وابستہ ہوں، اور سٹل میں ابھی بھی میرا وہاں سلسلہ جو ہے جاری ہے. اور جو میں نے وہاں مناظر دیکھے، مدارج طے کیے، وہ روحانیت کے، تصوف کے. کتاب بھی قبلہ نے مجھے کتاب بھی پیش کی اور فرمائی پیش، اس میں بھی تصوفی کے حوالے سے تھا. The thing that was greatly astonished to hear the speech of some students, they were delivered speech in English. مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی کسی دینی مدرسے کے اندر بچوں کا یوں انگلش میں سرمن کو ڈلیور کرنا. It is astonishing for me, and first time I heard such aspect. میں نے پہلی بار دیکھا تھا. First one was Hamad. He declared that this institution is a center of education, but I would like to say not center of education, it is a center of excellence. اس نے بچے نے کہا کہ center of education ہے, but I would like to say it's not center of education, it is center of excellence. یہ بہترین، یہ ایکسیلنس کا سینٹر ہے اور اپنے عروج اور بام عروج پہ ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے دونوں علوم کو یہاں یکجا دیکھا. میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بے وقت آپ دونوں میدانوں کے اندر آپ نے میدان مارا، اور میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. The second was محمد علی. انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد صاحب نٹ اونلی اے ٹیچر، وہ ہمارے صرف استاد ہی نہیں بلکہ انہوں نے ہماری مورلی بڑی ہماری تربیت کی ہے، اور اپنے مورل ویلیوز کے ساتھ ہمیں انہوں نے جس طرح آگے بڑھایا اس کا بھی انہوں نے بہت ذکر کیا. اور میں اس پر بھی انہوں نے ایک اور بات خاص طور پہ کہی. انہوں نے کہا I visited different مدرساز پر I was not satisfied with anyone. میں کسی سے بھی مطمئن نہیں تھا، لیکن یہ مدرسہ جو تھا اس سے میں سیٹسفائیڈ ہوا، and I decided to come over here and get the education of Holy Quran from here. میں مبارکباد دیتا ہوں جی. بچے از خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے مدارس دیکھے، بہت کچھ دیکھا، لیکن ہمیں دل جہاں آ کے ٹھہرا وہ جامعہ عشق مدینہ ہے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایمان مدینے کی جانب یوں دوڑتا ہے جیسے سانپ اپنی جائے پناہ کے لیے اپنے بل کی طرف جاتا ہے. اور میں اسی نسبتوں کا سہارا لے کے کہوں گا کہ علم جامعہ عشق مدینہ کی طرف یوں دوڑتا ہے جیسے سانپ اپنی بل کی طرف دوڑتا ہے. جامعہ عشق مدینہ
علوم کے پیاسوں کی جائے پناہ ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بچے میرے سامنے میرے پیش نظر ہیں۔ علامہ بصیر صاحب نے میرے ساتھ ایک بہت طویل عرصہ گزارا لاہور کے اندر۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ علامہ صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے، تو میں کہوں گا کہ ان کا کردار شبنم سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے اطوار جو ہیں وہ سلسبیل سے دھلے ہوئے ہیں، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی محبت کے اعتبار سے۔ مجھے کہا جائے کہ آپ کیا ضمانت دیتے ہیں، تو میں تو ان کے کردار کی بھی ضمانت دوں گا، ان کے عمل کی، ان کی عبادت و ریاضت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور نے انہیں کھو دیا اور چکوال نے انہیں پا لیا۔ ہم نے کھو دیا اتنا قیمتی ہیرا، ہم نہ سنبھال سکے، لیکن مبارکباد ہے اہل چکوال کے لیے کہ انہوں نے اتنا قیمتی ہیرا سنبھالا۔ اور 2019 میں میرا پہلا قدم تھا یہاں، اور آج 2023 میں یہاں موجود ہوں، اور بالکل ورطہ حیرت میں ہوں۔ جو تبدیلیاں میں نے دیکھیں، ان کے اندر جو مخفی صلاحیتیں تھیں میں وہاں بھی دیکھ رہا تھا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ خدا کرے یہ ہیرا ہم سے چھین نہ جائے، لیکن اللہ نے اس کو آپ کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ ہونا وہی تھا جو رب کا ارادہ تھا، وہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے اللہ تعالیٰ نے کردار کی پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائے گا، اور یہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ملک و ملت کے لیے لوگ اس بچے اسی طرح جو ہے جگمگاتے رہیں گے۔ میں نے ایک بات زندگی میں نوٹ کی، اگر آپ کے پاس آپ 50 لاکھ کی گاڑی خریدتے ہیں، آپ گاڑی 50 لاکھ کی آپ نے لے لی، آپ کیا کسی اناڑی ڈرائیور کا انتخاب کریں گے؟ نہیں کرتے نا۔ 50 لاکھ کی گاڑی لے لیں، کروڑ کی لے لیں، ڈرائیور کیسا رکھیں گے؟ انتہائی ٹرینڈ، تجربہ کار، اور دھیرے مزاج والا، جذباتی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ گاڑی کی تو اتنی فکر ہے کہ یار بندہ ٹرینڈ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ گاڑی کو ہٹ کر دے اور نقصان ناقابل برداشت ہو جائے۔ میں کہتا ہوں ڈرائیور اناڑی ہو تو بھی تباہی، ماں اناڑی ہو تو بھی تباہی۔ اس ہو گئی مجھے علم سے وابستہ۔ غیر تربیت یافتہ معلم اور استاد دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ غیر تربیت یافتہ استاد، غیر تربیت یافتہ معلم دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ بیوی اناڑی آ جائے تو نسل برباد کر دیتی ہے، غیر تربیت یافتہ معلم آ جائے تو وہ آنے والی قوم کو برباد کر دیتا ہے، جو ہماری متاع حیات اور ہمارا اثاثہ ہے۔ اور ڈرائیور اناڑی ہوگا تو وہ آپ کو خود پتہ ہے وہ کیا کرے گا، اس کا آپ کو زیادہ اندازہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چکوال کے اندر ایک ایسا گوہر نیاب آپ کو عطا فرما دیا، جو اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ہر حوالے سے وہ مضبوط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مضبوط رکھے۔ میں نے نماز فجر ان کے پیچھے ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں ازردہ تھا کہ قرات کچھ اور ہو جاتی، لمبی ہو جاتی، تو دل کو جس طرح راحت نصیب ہو رہی تھی، یہ راحت کے لمحات کچھ اور بڑھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے جی۔ میں دعا گو ہوں، رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا افتتح اولادکم، جب تمہاری اولاد اپنا نطق کھولے، فعلموا لا الہ الا اللہ، تو اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھایا کرو۔ میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو چھوٹا بچہ جب زبان کھولتا ہے تو بڑے وہ خوشی سے ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے ماما کہنا شروع کر دیا، بابا کہنا شروع کر دیا، دادا کہنا شروع کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اسے اللہ کہلانا سکھا دیتی، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اسے اللہ کہلانا سکھاتی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بچہ جب زبان کھولے تو اسے اللہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ فرمایا لا تبالو متا بات، فرمایا اس کے بعد تم بے فکر ہو جاؤ، موت تک اس کی فکر نہ کرو، اللہ اس سے ایمان کی دولت نہیں چھینے گا، اللہ اسے ایمان کی دولت نہیں چھینے گا۔ یہ میرا سبق ہے جو مائوں پر موجود ہیں کہ بچہ جب بھی زبان کھولے کوشش کریں وہ اللہ کہنا سیکھے، اور پھر مکتب میں اس استاد کے حوالے کر دیں جو اس کی اصلاح کرے، تربیت کے حوالے سے بھی اصلاح کرے، ہر حوالے سے اس کی اصلاح کرتا چلا جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں جی 2-4 باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں، چونکہ ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک باپ نے شکایت کی کہ میرا بیٹا مجھ سے تلخ اور کڑواہٹ کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے بیٹے کو بلایا، پوچھا کہ تیرا والد تیری شکایت کرتا ہے۔ بیٹے کی سرزنش کی اور اس پر اس نے سوال کیا، امیر المومنین کیا
اولاد کا بھی کچھ حق ہے ماں باپ پر، یا سارے حقوق ماں باپ کے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، اولاد کا بھی حق ہے۔ فرمایا اولاد کا حق یہ ہے کہ والد اسے اچھی ماں دے۔ کیا دے؟ میں مجھے عربی شاعر کی ایک بات یاد آتی ہے۔ عربی شاعر نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے تم پر تمہاری پیدائش سے پہلے احسان کیا، میں نے تم پر تمہاری پیدائش سے پہلے احسان کیا۔ بچوں نے کہا بابا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کون سا ہم پر احسان کر دیا، ہم تو دنیا میں ہی نہیں آئے، احسان پہلے کون سا کیا؟ فرمایا میں شاعر تھا، طبعاً عاشق مزاج تھا اور کسی سے محبت کرتا تھا، لیکن جب شادی کا وقت آیا تو تمہارے لیے میں نے ایک نیک سیرت اور پاکیزہ سیرت ماں کا انتخاب کیا، اپنی محبت کو قربان کر دیا، تمہارے لیے ایک بہترین ماں لے کے آیا۔ میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ جس کی گود میں تم نے پروان چڑھنا تھا، یہ میرا تمہاری پیدائش پر جو ہے، پیدائش سے پہلے تم پر احسان ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اچھی ماں پر سب سے پہلے باپ کی ذمہ داری، پھر فرمایا اچھا نام رکھے، اور نمبر 3 اسے قرآن کی تعلیم دے۔ تو اس بچے نے کہا کہ امیر المومنین انہوں نے میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا، وہ مجوسی کی ایک حبشن تھی اور غلام لونڈی تھی، اس کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد انہوں نے میرا نام ایسا رکھا، بھنورا کہتے ہیں، بھنورا میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، اور مجھے کسی مدرسے اور مکتب میں نہیں بھیجا کہ میں کوئی دین کا علم حاصل کر سکتا۔ سیدنا عمر فاروق نے اس کے باپ کی طرف دیکھا تو فرمایا اب غم کس بات کا کرتا ہے، سب سے پہلے برا سلوک تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کہ اس کے حقوق تم نے ادا نہیں کیے، اگر تم نے بیٹے کے حقوق ابتدائی مرحلے پر ادا کیے ہوتے تو آج تجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا جن کو اللہ نے صاحب اولاد کر دیا، جب بہوؤں کے انتخاب کا وقت آئے تو دین کو ترجیح دیجیے گا، اچھے معلم، اچھی بہو، اچھی زوجہ، اس کو تلاش کیجیے گا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والی سبزی سے بچے رہو۔ آپ سے یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ لڑکی بہت جاذب نظر، دلکش اور خوبصورت، لیکن فیملی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے۔ کم از کم جب آپ نے اپنے لیے بہو کا انتخاب کرنا ہے، اپنے لیے ازواج کا انتخاب کرنا ہے، تو اس کی دینداری کو دیکھیے گا کہ اس کے اندر، اس کی گود سے آپ کی نسل نے آگے بڑھنا ہے۔ اور رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو بچپن سے 3 باتیں سکھایا کرو۔ جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے اسے 3 باتیں سکھانی ہیں۔ اور فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر حب اہل بیتہ، پھر اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے مرحلے پر وقراءۃ القرآن، پھر قرآن کی قرأت اور قرآن پڑھانا شروع کرو۔ پہلے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے مرحلے پر قرآن سکھاؤ۔ یقیناً یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور بچہ جو ہے وہ سمجھے گا اور سمجھ کے بہتری کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ بغداد میں مناظرہ ہو رہا تھا کہ علم جو ہے وہ افضل ہے یا مال افضل ہے، بحث ہوتی رہی، بالآخر کہا کہ مدینہ کی طرف کسی قاصد کو بھیجو، عبداللہ ابن عباس حیات ہیں، وہ فرمائیں گے کہ وہ فیصلہ کریں گے علم افضل ہے یا مال افضل ہے۔ جب عبداللہ ابن عباس کے پاس بات پہنچی تو آپ نے فرمایا علم افضل ہے، مال سے زیادہ افضل کیا ہے؟ علم افضل ہے۔ آپ نے فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے۔ مال کس کی میراث ہے؟ فرعون کی میراث ہے۔ آپ فرمایا علم تیری حفاظت کرتا ہے، مال کی تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس بات کو یاد رکھو، اللہ علم صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ علم کسے عطا کرتا ہے؟ محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ مال تو ہر مقہور و مغصوب کو میسر آ جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم مرنے والوں کو زندہ کر دیتا ہے، لیکن مالدار کا تذکرہ اور ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو۔ تو آپ نے فرمایا اس ذہن یہ بات رکھ لیں کہ علم جو ہے وہ ہر حوالے سے کیا ہے؟ اور مال سے افضل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ عشق مدینہ نے ماں باپ کی ساری ذمہ داری لے لی ہے۔ جہاں دین پڑھا رہے ہیں وہاں تربیت بھی کر رہے ہیں بچوں کی، وہاں تربیت کا اہتمام، جو چیزیں ماں نے سکھانی تھی، باپ نے سکھانی تھی، وہ ساری کی ساری ذمہ داری ہمارے مدرسے کے محتمم صاحب نے لے لی ہے۔ وہ ان کی اخلاقی حوالوں سے، یہ بچے خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اور میں حدیث لے رہا ہوں جی، رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ علماء کے پاس جا کے صرف بیٹھ جائے، علماء کے ساتھ کچھ وقت گزار لے، اور عالم دین بات کر رہا ہو چاہے نہ بھی لکھے، نہ پڑھے نہ لکھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ خیر لک من عتق الف رقبۃ، وہ عالم کے پاس بیٹھ جانا 1000 جو ہے غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ وَنَظْرُكَ إِلَىٰ وَجْهِ الْعَالِمِ، عالم کے چہرے کو دیکھنا، فرمایا خیر لک من فرسا، کہ 100 گھوڑے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا وَسَلَامُكَ عَلَىٰ خَيْرٍ مِّنْ عُلَمَاءِ الْفِ سَنَةٍ، اور 100 سالہ 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے عالم دین کو سلام کر لینا۔ فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کے رسول کی زیارت کر لی۔ ومن صافحنی عالما فکأنما صافحنی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کر لیا یقیناً اس نے مجھ سے مصافحہ کر لیا۔ ومن جالس عالما، اور جو کسی عالم کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا فکأنما جالسنی، بالکل ایسے جیسے وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گیا۔ ومن جالسنی، اور جو میرے پاس بیٹھا اجلہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ، اللہ روز قیامت کو جنت کے اندر بٹھائے گا۔ علماء کی آپ نے قدر کرنی ہے، آپ کے دائیں بائیں نامور علماء موجود ہیں، آپ کے ادارے کے محتمی بھی موجود ہیں، جتنی بھی تعریف اور توصیف کی جائے اتنی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جی، انہوں نے یقیناً آپ کے بچوں کو اور آپ کے گھروں کو۔ اچھا، حافظ قرآن، ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ، بلکہ مجھے تو وہ حدیث یاد آ گئی، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کے دونوں پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ نور نبوت رکھ دیتا ہے۔ حافظ قرآن کے دونوں پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ نور نبوت رکھ دیتا ہے۔ اور آپ فرما رہے تھے کہ عالم حافظ قرآن قرآن پڑھتا جائے گا اور وہ بلندی درجات حاصل کرتا چلا جائے گا اور 10 کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس نے اس کو حافظ قرآن بنایا اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اب یہ تو دیکھیں نا، گھر بیٹھے بیٹھے اعزاز تو آپ نے حاصل کر لیا، ان لوگوں پر جن پر جہنم واجب ہوگی اہل خانہ میں سے، خاندان میں سے، ان کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ یہ سبب بنانے والی ذات یہ بیٹھی ہے، یہ آپ کے محسن بیٹھے ہیں، یہ ادارہ، اس ادارے کو دیکھیں جہاں سے آپ کو جنت کے دائیں اور جہاں سے جنت کے سوتے پھوٹ رہے ہیں اور پیغام میسر آ رہے ہیں، ہمیں اس ادارے کو دیکھنا ہے اور اس ادارے کے اس شخص کو دیکھنا ہے۔ فرما رہے میں صبح میں حیران ہوں، میں خود 2 اداروں کا سربراہ ہوں، لیکن میں نے دیکھا، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ میں لکڑیاں بھی خود جلاتا ہوں، صفائی بھی خود کرتا ہوں، حتیٰ کہ نالی کی صفائی کرنی پڑے وہ بھی میں خود کرتا ہوں، سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں۔ میں تو کاٹن کے کپڑے پہنتا ہوں، گاڑی سے اترتا ہوں سیدھا دفتر میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں آج بچے کی باتیں سن رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا، یہ پھر اس کا ثمر اللہ یوں عطا فرماتا ہے جو میں آج میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ اجر اور ثمر یوں میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور یہ بچوں کی صورت میں، یہ ہماری بچے ہماری متاع حیات ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں، اور یہ نعمت ہمیں اللہ نے دی اور اس نعمت کو سنبھالنے والی ذات سامنے بیٹھی ہے، اس کے محتمم بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمارے بچوں کو سنبھالا اور خوب سنبھالا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کسی نے یتیم کی بات کی تو فرمایا کہ لیس الیتیم الذی قد مات ولدہ، فرمایا یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں، فرمایا اسے یتیم نہ کہا کرو، ان الیتیم یتیم العلم والادب، جس کے پاس علم اور ادب نہیں، اصل یتیم وہ ہے، اصل یتیم وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے۔ اور آپ کے بچوں کو علم اور ادب سکھانے والی ذات علامہ بصیر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے اور ہمیشہ اسی طرح اس ادارے کو لے کے آگے بڑھتے رہیں، اور ہماری دعائیں شب و روز ان کے ساتھ ہیں جی، شب و روز ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کبھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے موقع ملا تو میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ وقت ہمارے پاس اب اتنا ہی تھا جتنا میں نے کہا۔ میرے لیے یہاں آنا انتہائی طمانینت کا اور تسکین کا باعث ہے۔ میں لاہور سے بہت کم باہر نکلتا ہوں، میری اپنی 92 کی مصروفیات، دیگر جتنی بھی میری ایکٹیویٹیز ہیں، درس و تدریس کی، پڑھنے کی، لکھنے کی، میں بہت کم لاہور سے باہر نکلتا ہوں، لیکن جب چکوال سے پیغام آتا ہے پھر میں رک نہیں سکتا، میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے، اور میں نے مشقت بھی کاٹنی، دھند بھی تھی لاہور میں بہت زیادہ، ٹریفک جیم تھا، پھنس بھی گیا۔ ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ یار یہ گاڑی، میں نے بچے سے کہا گاڑی کو واپس موڑ لو، یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے، لاہور میں مجھے 4 ساڑھے 4 بج گئے ہیں تو میں کیسے پہنچوں گا آگے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ہمت اور حوصلہ دی، اور بار بار میرے اپنے بیٹے بصیر صاحب کا چہرہ سامنے آ رہا تھا کہ اتنی محبت سے اہل چکوال نے یاد کیا، تو میں کیسے نہ جاؤں اور پھر سب سے تکلیف بات تھی کہ راستہ بھول کے کسی کچی سڑک پہ نکل گئے،
تو کوئی گاڑی والے آئے اور انہوں نے گاڑی نہیں روکی، ہم روکے، وہ سمجھے یہ کوئی دہشت گرد ہیں، ہماری گاڑی کو لوٹنا چاہتے ہیں، انہوں نے گاڑی پیچھے روک لی، ہم اشارے کرتے رہے، اللہ نے انہیں، میں نے دعا کی، اللہ نے انہیں ایمان دیا۔ تو ایک بندہ باہر آ کے پوچھتا ہے کہ جی آپ، میں کہ ہم تو راستہ بھول گئے، بھٹک گئے ہم، تو انہوں نے کہا یہ تو آپ چوہا سیدن شاہ کی طرف کچی سڑک وہاں جا رہے ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم نے تو ادھر جانا ہے، چکوال جانا ہے۔ باہر طور بڑی مشقتوں کے بعد یہاں کے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کی جو مشقت ہم نے اٹھائی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کے لیے میں دعا گو ہوں، اور اس ضمانت کے ساتھ کہ جامعہ عشق مدینہ، جامعہ مسجد عشق مدینہ اور مدرسہ عشق مدینہ اور اسپیشلی انجمن عشق مدینہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بیٹے نے دوبارہ یاد کیا کہ اسی سال تو انشاءاللہ اور بہت سی تبدیلیاں دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ کو اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا ہے۔ میرا خیال ہے 63 سال میری عمر ہے، اور میں خود ان کے ایمان کی، ان کی تدریس کی، ان کے کردار کی، ان کی اخلاق کی، ان کی دیانت کی، ان کی امانت کی، ان کی صداقت کی گواہی میں دے رہا ہوں۔ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ اپنے ہر پہلو کے ان کا ہر پہلو روشن ہے، کہیں بھی کسی پہلو میں کوئی تاریکی نہیں ہے۔ میں نے بچوں کی طرح پڑھایا ہم نے انہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں اپنے جھنڈے گاڑ کے آتے ہیں۔ اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے، آپ کے علاقے کو، اس ٹاؤن کو سلامت رکھے، اور جو لوگ یہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کو اس تشریف آوری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔